السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں تعلیم کا حال ہمارے یہاں کیا ہے, کس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے, کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھا رہا ہے. تعلیم پر بات کرنے کے لیے آج لوز ٹاک میں میں نے دعوت دی ہے ایک استاد کو. السلام علیکم. آپ نے کہا تھا کہ 5:30 بجے آپ آ جائیں گے. ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے, اس وقت آپ تشریف لائیں. تمیز سے بات کرو, تمیز سے. پروگرام میں آنے کا بھی شوق ہے آپ لوگوں کو اور وقت کی پابندی بھی نہیں کرتے. کیا بات کروں میں آپ سے؟ تمیز سے بات کرو, میں نے کہا نا تمیز سے بات کرو, تمیز سے. دیر سے کیوں تشریف لائے آپ؟ جب تجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں تو تم نے گیٹ پر چوکیداروں کو کیوں نہیں بتایا؟ چوکیداروں کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے 15 منٹ میری جامعہ تلاشی دی. جامعہ نہیں, جامع تلاشی. مجھے اردو سکھانے کی کوشش مت کرنا. اردو سکھانے کی کوشش مت کرنا مجھے. بالکل اردو سکھانے کی کوشش مت کرنا. جامعہ تلاشی میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے میری پوری یونیورسٹی چیک کر لی, ایک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں چھوڑا, ساری فیکلٹیز چیک کی انہوں نے. میں معافی مانگتا ہوں اس بات کی. دراصل آج کل حالات خراب ہیں تو گارڈز کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی آدمی آئے اس کی تلاشی لی جائے. آپ پڑھاتے ہیں؟ بھاڑ میں گئے پڑھنے والی, بھاڑ میں گئے پڑھانے والے. میں تعلیم پر بات کرنا نہیں چاہتا. میں تعلیم پہ بات نہیں کرنا چاہتا. نو, نہیں. استاد تو تہذیب اور تمیز سکھاتے ہیں. میں آج کل ایک بزرگ استاد محترم سے بد تہذیبی سیکھ رہا ہوں. میں سمجھا نہیں. ہر کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے, ہر کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے, اور وہ ہم نے نہیں پڑھی. ہماری تہذیب میں استاد کا مقام بہت بلند ہے. جاہلانہ اور عامیانہ گفتگو سے پرہیز کیجیے. ہر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے ناہنجار, بدماش, نامعقول, گدھے, اور بلکہ وہ جانور جس کا آج کل فلو پھیلا ہوا ہے. اگر طرز گفتگو اسی طرح رہی تو مجھے پروگرام بند کرنا پڑے. بتائیے, یہ دیکھیے بدتہذیبی, ہر کوئی بدتمیزی اور بدتہذیبی کر جو رہا ہے. گارڈز نے آپ کی تلاشی لی اس کی میں معافی مانگ چکا ہوں آپ سے. اور کون بدتمیزی پیش آیا؟ سب کون؟ سب کون؟ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی مجھ سے بدتمیزی سے کل رات جو اس نے بدتمیزی کیا, لمان الحفیظ. کیا کیا؟ کہنے لگا بے تو اپنی عمر دیکھ اور تو اپنی آمدنی دیکھ, جب تو کچھ اضافی پیسے نہیں کما سکتا تو پھر یہ بچوں کی قطار پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کہا. ہاں, بڑا بیٹا کیا کرتا ہے؟ بڑا بیٹا صرف بدتمیزی کرتا ہے, صرف بدتمیزی. پڑھا لکھا ہے؟ 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. تینوں بچوں کو, بیٹوں کو سمجھ لیجئے دھکے مار مار کے جو ہے BA کروایا زبردستی. زبردستی ان کو BA کروا دیا, ہو گئے BA. 1 بیٹی, اس کی ہم نے کر دی شادی. بہت اچھی بچی ہے, اللہ اسے خوش رکھے. لیکن جو اس کا شوہر ہے وہ بدتمیز اعظم ہے, بدتمیز اعظم. آپ کا داماد آپ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ صاحب پتہ نہیں کس قماش کا انسان ہے. نہ تو وہ ہمارے گھر آتا ہے اور نہ ہمیں اپنے گھر آنے دیتا ہے. کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ ہے اس کی. اصل میں وہ رہتا ہے ایک بڑی کوٹھی میں, ڈیفینس میں. رکشہ اور ٹیکسی یا ویگن سے آنے والوں کی اس کے گھر میں پابندی ہے. ہاں
بیٹی کبھی کبھی آ جاتی ہے. بیٹی خوش ہے؟ ظاہر ہے خوشی ہوگی جبھی تو واپس چلی جاتی ہے. صادقین مرحوم میرے دوست تھے. صادقین مرحوم کی پہلے تو مغفرت کے لیے دعا فرمائیے. اے اللہ صادقین صاحب کے جو بھی اس طرح کی کام کیے جو تصویریں ایسی ویسی تھیں ان کو بھی معاف فرما دے. جوار رحمت جگہ آمین. صادقین میرے بڑے گہرے دوست تھے. انہوں نے مجھے اپنی ایک تصویر پیش کی اور کہنے لگے حامد یہ رکھو اگر بچوں کے پڑھائی کے سلسلے میں اگر کبھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو یہ تصویر بھیج دینا, میری طرف سے اجازت ہے, اور وہ خرچ پورا کر لینا. آنسو آ گئے میری آنکھوں میں. صادقین کی یہ بات سن کے آنسو آ گئے میری آنکھوں میں. میں نے وہ تصویر اپنی بیٹی کی شادی پر اسے دے دی تحفتاً. میں نے کہا بیٹا اگر کبھی زندگی میں ضرورت پڑی اور اسے تم نے بیچا تو اس میں سے اپنے بھائیوں کو حصہ ضرور دینا. داماد وہیں کھڑا ہوا تھا کان لگائے. کہنے لگا کہ جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر. 1 ہفتے پہلے اس نے تصویر بھیجی 80 لاکھ روپے کی, اور میرے تینوں بیٹوں کو 500 روپے بھیج دیے. 500 روپے؟ یس. آپ کو تو واپس کر دینا چاہیے تھے. میں تو چاہ رہا تھا کہ واپس کر دیا جائے لیکن میرے بیٹوں نے رکھ لیے. چلیں اب آپ اپنی بات کریں. کیا اپنی بات کروں, کیا کہوں اپنی بات. میرا منجلا بیٹا مجھ سے پرسوں کہہ رہا تھا ابے ایسے باپ کا کیا فائدہ جو ہمیں ایک موبائل بھی نہ دلوا سکے. تو آپ کی بیگم کچھ نہیں کہتی؟ نہیں, ہے چیت پڑی رہتی ہے اور خورشید کے گانے گاتی رہتی ہیں. ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں, آواز اچھی ہے. میں یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بری آواز خورشید کی آخری دنوں میں ہو گئی تھی اس کو 100 سے ضرب دے دیجئے اتنی بری آواز ہے ہماری بیگم کی. بیٹے ملازمت کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے. بدبخت کہتے ہیں کہ جب تک اسٹارٹنگ پیکیج ہمیں 30,000 روپے کا نہیں ملے گا ہم نوکری نہیں کریں گے. تو بی اے پاس کو 30,000 روپے کا پیکیج کیسے مل سکتا ہے؟ آپ ان کو سمجھائیں. ان کو مجھ سے بدتمیزی کرنے سے فرصت ملے گی تو ان کو سمجھاؤں گا نا میں. اب آپ یہ دیکھیے کس قدر بد تہذیب زمانہ ہو گیا ہے کہ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں ایک روز ان کے پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہنے لگے ابے تو اتنی دیر سے کیوں آتا ہے. میں نے ان سے کہا حضور آپ میری عمر دیکھیے اور اپنا گفتار دیکھیے, خدا را اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کیجئے. تو کہنے لگے کہ ابے تیرا باپ اگر برتھ پہ کنٹرول کر لیتا تو آج ہمارے کالج میں تیری بجائے کوئی ایک ڈھنگ کا ٹیچر ہوتا. آپ کو تو نوکری چھوڑ دینا چاہیے. ہاں سوچا, لیکن کیا کریں, اس عمر میں اردو پڑھانے والے کو کہاں نوکری ملے گی اور کون دے گا.